السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں جی آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں ٹھیک ہوں گے۔ بناتے ہیں آج سالن۔ پیاز لے لیے میں نے تقریباً 3 سے 4 عدد بریک کٹے ہوئے، 1 کپ گھی تھا میرے پاس۔ اس کو اچھی طرح سے گرم کرنے کے بعد ہم نے ڈال دینے ہیں اس میں پیاز، اور بنانے جا رہے ہیں ہم آلو مٹر گوشت۔ ساتھ ہی میں نے لہسن جو ہے وہ چھلا ہوا تھا، ہم نے وہ ڈال دینا ہے۔ تقریباً 2 سے 3 جوے لہسن کے جو ہے وہ میں نے ڈالے ہیں اس میں۔ آپ نے اس کو کرنا ہے ہلکا سا لائٹ براؤن کلر، اور جی یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کہ آپ نے اس کو مسلسل ہلاتے رہنا ہے جب تک کہ اس کا لائٹ براؤن کلر جو ہے وہ نہ آ جائے۔ اگر تو شوربہ بنانا چاہتے ہیں آپ تو اس کے لیے آپ کو جو پیاز اور لہسن ہے وہ زیادہ مقدار میں چاہیے ہوتے ہیں۔ یہ دیکھیں جی ویورز، ہمارے جو پیاز اور لہسن ہے وہ لائٹ براؤن کلر کا آ چکا ہے۔ اس کا کلر زیادہ ڈارک نہیں ہونا چاہیے۔ میں نے اس میں 2 چمچ کے قریب جو ہے وہ سرخ مرچ ڈال دی ہے، زیادہ پاؤڈر نہیں ہے، تھوڑی سی موٹی فارم میں ہے۔ ساتھ ہی میں 1 چمچ اس میں ڈال دی ہوں کالی مرچ، ہم نے آدھا چمچ اس میں ڈال دیا ہلدی پاؤڈر، تقریباً 1.5-2 چمچ کے قریب میں نے اس میں نمک ڈال دیا۔ حسب ضرورت آپ نمک ہمیشہ کم ہی ڈالا کریں، بعد میں سالن چیک کر کے آپ مزید ڈالیا کریں۔ تھوڑا سا ہم پانی ڈالیں گے، پہلے نمک مرچ ڈالنے کے بعد آپ نے پانی ڈالنا ہے، پہلے پانی ڈال کے تو نمک مرچ نہیں ڈالنا۔ تھوڑا سا پانی ڈالیں گے ہم، کیونکہ اگر آپ جب اس طریقے سے کریں گے تو جو سالن ہے اس کا کلر بہت زبردست آئے گا۔ یہ دیکھیں، اب ہم نے اس کو کیا کرنا ہے، گرائنڈ کر لینا ہے۔ نیچے اتار کے ہم نے اس کو جگ میں، جوسر جگ جو عام ہر گھر میں موجود ہوتا ہے، آپ نے اس میں ڈال کے اس کو گرائنڈ کر لینا ہے۔ اس سے کیا ہوگا کہ شوربے میں جو پیاز اور لہسن ہے وہ بالکل نظر نہیں آئے گا، گریوی سی بن جائے گی، اچھا ذائقہ آئے گا۔ آپ ایک دفعہ اس طریقے سے سالن ضرور گھر میں ٹرائی کیجیے گا، دیکھیے آپ کا سالن کتنا مزیدار بنے گا۔ آپ نے اس طرح سے سارا آپ نے ڈال دینا ہے، اور آپ نے اس کو کر لینا ہے اچھی طرح سے گرائنڈ۔ یہ دیکھیں جی ویورز، آپ نے اس کو گرائنڈ کرنا ہے اچھی طریقے سے، تاکہ جو پیاز اور لہسن ہے وہ اچھی طرح سے ان کی گریوی سی بن جائے۔ یہ دیکھ سکتے ہیں جی ویورز، میں نے اسے 2 سے 3 منٹ گریوی کرنے کے بعد میں اس کو، یہ دیکھیں اتنا ماشاءاللہ سے اس کا خوبصورت کلر آئے گا، ذائقہ اتنا مزیدار آئے گا کہ آپ دنگ رہ جائیں گے۔ عموماً یہ مسئلہ ہوتا ہے جی کہ ہمارے شوربے میں پیاز اور لہسن ویسے کے ویسے رہتے ہیں، وہ گلتے نہیں ہیں۔ کوئی موسم ایسا ہوتا ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا جی کہ اب ہم لہسن کو کیا کریں، کوٹ کے ڈالیں کہ کیا کریں۔ تو اس کا بہترین حال یہی ہوتا ہے کہ آپ ان کو ہلکا سا لائٹ براؤن کر کے، تو یہ دیکھیں آئل علیحدہ اور مسالہ علیحدہ ہو جائے تو آپ سمجھ لیں کہ آپ کا جو وہ مسالہ ہے وہ بھون چکا ہے اچھی طرح سے، اور اس کا کلر آپ چیک کر سکتے ہیں کتنا زبردست آیا ہے۔ ساتھ ہی میں اس میں ڈال دوں گی چکن، آدھا کلو کے قریب میرے پاس چکن ہے، میں نے اس کو اچھی طرح سے دھو کے صاف کر لیا ہے۔ آپ نے اس کو ڈال دینا ہے چکن میں، اور آپ نے اس کو 10 سے 15 منٹ تک اس کی اچھے طریقے سے بھنائی کرنی ہے۔ یہ دیکھیں ویورز، جو میرے چینل پر نئے ہیں جی کائنڈلی سبسکرائب کر دیں۔ دیکھیں آپ، میرے آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکتی ہے بالکل سادے طریقے سے، ایزی طریقے سے، دیسی طریقے سے میں آپ کو بتاتی ہوں بنانے کا ریسپی۔ ہری مرچیں 2 سے 3 عدد بریک کٹی ہوئی، اور جی بتا رہی تھی آپ کو بالکل دیسی طریقے سے، آسان طریقے سے جو ٹپس ہوتی ہیں وہ میں آپ سے شیئر کرتی ہوں۔ کچھ خاص نہیں، کوئی برتن خاص نہیں، بس تھوڑا سا طریقہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے۔ ٹماٹر بھی ہم نے گرائنڈ کر لینا ہے جب تک ہمارا جو فرائی کرتے ہیں ہم سالن، ساتھ ہی ہم اس کو ٹماٹر جو ہیں وہ گرائنڈ کر لیں گے موٹی فارم میں۔ تقریباً 3 عدد کے قریب میں نے ٹماٹر ڈالے ہیں۔ یہ دیکھیں، اس سے کیا ہوگا کہ آپ کو زیادہ یہ محنت نہیں کرنی پڑے گی جی اب پیاز گل نہیں رہے یا ٹماٹر نہیں گل رہے، مکس نہیں ہو رہے۔ تو خاص طور پہ جب آپ شوربہ بناتے ہیں تو آپ کی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ گریوی جو ہے وہ اچھی طرح سے مکس ہونی چاہیے۔ اچھی طرح سے جب جو ہمارا گوشت ہے، یہ دیکھیں بھن چکا ہے، یہ دیکھیں تیل علیحدہ مسالہ علیحدہ ہو چکا ہے، تو ہم جو پیسٹ بنایا ہوا تھا ہم نے ٹماٹروں کا، ہم نے وہ ڈال دینا ہے۔ یہ دیکھیں ویورز، اور جی ماشاءاللہ سے جب آپ ٹماٹر ڈالیں گے تو ایک دم سے اس کا کلر جو ہے وہ تھوڑا ریڈش ٹائپ آ جائے گا، اور اتنا خوبصورت اس کا کلر آ جائے گا اگر آپ اس طریقے سے اس میں ڈالیں گے گرائنڈ کر کے۔ آپ نے پانی اس میں ڈالنے کے بعد اس کی مزید بنائی کرنی ہے، تاکہ جو ٹماٹروں کا پانی ہے وہ بھی اچھی طرح سے اس میں خشک ہو جائے، گوشت بھی گل جائے۔
اس میں ساتھ ہی میں ڈال رہی ہوں اس میں کنور چکن، یہ دیکھ سکتے ہیں اس میں 2 پیس ہوتے ہیں، میں اس میں 1 پیس جو ہے وہ ڈالوں گی۔ اس کو آپ نے نہ تو پانی میں مکس کرنا ہے نہ ہی کسی اور چیز میں، آپ نے اس کو بس ہلکا سا ایسے ہاتھ کی مدد سے ایسے باریک سا کر کے ڈال دینا ہے، یہ دیکھیں جی۔ اور جی آپ نے اس کو ڈالنے کے بعد مزید اس کو بنائی اس کی شروع کر دینی ہے 5 منٹ تک۔ اور یہ دیکھیں آپ ویورز، تو جی آپ سے یہ شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ آپ نے اس کی اچھی طرح سے بنائی کرنے کے بعد جو آلو اور مٹر ہیں یہ آپ نے ڈال دینے ہیں۔ 3 سے 4 عدد میرے پاس آلو تھے، 1 پاؤ کے قریب جو ہے وہ مٹر کے دانے نکلے ہیں، تو ہم نے وہ ڈال دینے ہیں۔ اور یہ ڈالنے کے بعد ہم نے بس 5 منٹ تک اس کی بنائی کرنی ہے، کیونکہ جو ہمارا گوشت ہے وہ آلریڈی بہت اچھی طریقے سے بن چکا ہے۔ یہ دیکھیں ویورز، آپ کو اس کا کلر نظر آ رہا ہے، چیک کریں کلر کتنا خوبصورت آیا ہے، اور بالکل دیسی طریقے سے، نہ تو بازار سے کوئی چیز اتنی مشکل ہے جو آپ کو ملے گی نہیں، نہ ہی زیادہ مسالے ایڈ کر رہی ہوں جو آپ کے کھانے میں ہضم ہی نہ ہوں، کچھ بھی زیادہ آرٹیفیشل نہیں یوز کر رہی، بس ایک تو چیز ہی ہے جو آپ کو مزید لانی پڑے گی۔ یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ سے، یہ دیکھیں۔ تو کائنڈلی جو میری ویڈیو کو پسند کرتے ہیں کمنٹس میں مجھے ضرور بتایا کریں کہ آپ کو جو ہے وہ میری ویڈیو کیسی لگی ہے، اور آپ کی کیا رائے ہوتی ہے، اپنی رائے کا اظہار کیا کریں کہ آپ کیا چاہتے ہیں، اگر اس میں کیا ایڈ ہوتا تو یہ زیادہ بیسٹ بنتا۔ اس طریقے سے آپ مجھے بتایا کریں، اور مجھے آپ ریسیپی بھی بتا سکتے ہیں کہ آپ نیکسٹ جو ہے وہ میں کس ریسیپی پہ ویڈیو بناؤں۔ اچھی طرح سے بنائی کرنے کے بعد ہم نے اس میں پانی ڈال دینا ہے، جتنا آپ کو پسند ہے شوربہ آپ اتنا پانی اس میں ڈال سکتے ہیں۔ جب بوائل آنے کے قریب آئے تو خشک دھنیا اور گرم مسالہ ہم نے اس میں ڈال دینا ہے۔ یہ دیکھیں جی، اور اس کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ اس میں جھاگ آئی ہوئی ہے اوپر، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پانی ہے وہ اچھی طرح سے بھی پکا نہیں ہے، اس لیے اوپر ابھی جھاگ آئی ہے۔ جب شوربہ جو ہے وہ پانی جو ہے وہ پک جاتا ہے تو جھاگ ختم ہو جاتی ہے، جیسے کہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اب آپ مزید اس کو جتنا آپ رکھنا چاہتے ہیں شوربے کا آپ اتنا رکھ سکتے ہیں۔ میں تو ساتھ چاول جو ہے وہ پکانے لگی ہوں، اس لیے میں نے اس کو تھوڑا پتلا رکھا ہے۔ فائنل لک آپ کو میں دکھاتی چلوں، یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ سے۔ جی یہ دیکھیں ویورز، امید کرتی ہوں جی کہ آپ کو میری ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ پسند آئی ہو تو لائک کرنا مت بھولیے گا، شیئر بھی ضرور کیجیے گا۔ ہرا دھنیا جو ہے وہ میں نے ڈال دیا اس کے اوپر، اس کو مزید ڈیکوریٹ کرنے کے لیے۔ پھر ملیں گے انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو لے کر ایک نئے انداز میں۔ اللہ حافظ۔